الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پہ پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ قاری محمد نعمان سیفی اور سلمہ خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اس دعا کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا دین کا ستون ہے. ایک تو دوا ہے اور ایک دعا ہے. دوا سے یا دوائی سے ہم اگر آپ سر کی درد کی دوائی لیتے ہیں تو آپ اس سے سر کے درد کا علاج کر سکتے ہیں. پیٹ کے درد کی دوائی لیں گے تو پیٹ کے درد کا علاج. لیکن دعا وہ چیز ہے جس سے ہر بیماری، ہر ٹینشن، ہر پرابلم کا آپ کو حل ملے گا. تو زندگی میں ہم دعا کو اور زیادہ عام کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا رب تو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو پھر مانگو، لیکن اچھی چیزیں مانگو.
جائز چیزیں مانگو، وہ چیزیں مانگو جن سے آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور ویورز، زندگی میں ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو دعا تو دے سکتے ہیں نا۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم صاحب حیثیت نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ آپ کے منہ میں اگر زبان بھی نہیں ہے تو دل سے تو دعا دے سکتے ہیں نا کسی کو۔ تو ویورز، آج ہم بات کریں گے دعا پہ، اور حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ بہت سے لوگ جو جاتے ہیں پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس کہ میرے لیے دعا کریں، اور پیسے پکڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو عجیب پرابلمس میں ڈالتے ہیں۔ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے والدین کو اپنے آپ سے اتنا خوش کرائیں کہ وہ آپ کے لیے بے ساختہ خود ہی دعا کریں۔ کیا یہ بہتر آپشن نہیں ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے دار کی، عدل کرنے والے حکمران کی، اور مظلوم کی۔ ترمذی شریف۔ تو ویورز، ہمارے ساتھ علی وقار قادری ہیں، میرے بہت ہی پیارے بھائی۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑی خوبصورت 2-4 باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ دیکھیے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اے بندے، اگر تو میرے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے تو مجھ سے دعا کر، اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس بندے سے جو اس سے دعائیں نہیں کرتا، اور اللہ شکوہ کرتا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو کیسا غافل ہے کہ جب تجھے تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے پکارتا ہے، اور جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں تو پھر مجھے بھول جاتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اگر میں کبھی تنگ دستی کر دوں تو پکارتا ہے، وہ دور کر دوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ یعنی دعا کو قرآن مجید نے فطرت انسانی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تنگ دستی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں اس کے آگے دست دعا دراز رکھا جائے۔ اور ایک حدیث میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ آج کل جو ہم جس نوعیت کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، کرونا بھی ہے، کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ ایک دعا رات کو میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو ابو داؤد شریف، صحیح حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد، اس میں ایک دعا آئی اور وہ اتنی میرے دل کو لگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح 7 بار اور شام میں 7 بار یہ دعا پڑھے گا تو اس کی جتنی حاجات ہیں اللہ اس تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، ابو داؤد شریف کی دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا ہے جو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی صبح 7 بار پڑھے اور شام 7 بار پڑھے تو کسی طرح کا فقر، تنگ دستی اس کے نزدیک اللہ نہیں آنے دے گا، اور اللہ خود اس کو اپنی حفاظت کے احاطے میں لے لے گا۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ علی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور ویورز، علی بھائی ہمارے کانٹینٹ ہیڈ ہیں، ہمارے سارے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں۔ نور رمضان یہ جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہم تو ٹاکنگ ہیڈز ہوتے ہیں جو ہوسٹ ہوتے ہیں، ایکچوئل جو ایفرٹ ہوتا ہے وہ ہمارے کانٹینٹ کے ہیڈ کا ہوتا ہے۔ اور جب اتنے لرنڈ انسان ہمارے ساتھ ہو تو نو ڈاؤٹ آپ کو کانٹینٹ پسند آ رہا ہوگا۔ تو آن ایئر علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا، اور میرے جیسے نالائق ہوسٹ کو آسان الفاظ میں چیزیں ایکسپلین کرنے کا، تاکہ میں آگے وہ انفارمیشن پاس آن کر سکوں۔ ویورز، اب کلام کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سلمہ خان ہیں اور ان کی صراط ناس۔ میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کا رونا ہے، حسن مولا دا دسترخوان بیڑے وچ سجونا ہے، کھواوا میں جتھے لنگر کوئی ایسی بھی تھا مولا میرا بھی گھر ہووے، او تیرا رحمت دی چھاں ہووے، دعا پوری ہووے
दाज कर होवे आई ज़ैनब दी माँ होवे मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया पंजा बारा दा ना होवे मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे वज़ू अखियां दा हो जावे अलम दी दीद जद होवे किसी मादाए मोमिन दी दुआ कोई न रद होवे सुखां दा चन रवे चढ़दा सुखां दा चन रवे चढ़दा दुखां दा हर दिन परा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे मौला मेरा भी घर होवे उते रहमत दी छां होवे मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दर वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अलनूर ऑर्चिड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान। जैसे कि आप जानते हैं अलनूर ऑर्चिड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर्स के लिए बहुत से कीमती इनामात हैं नूरे रमज़ान में। डेली हम बैलेटिंग करते हैं मोबाइल फ़ोन, एलसीडी, बाइक एंड उम्रे का टिकट। ये तो हर रोज़ के गिफ्ट्स हैं, इनामात हैं, प्राइजेस हैं। उसके साथ साथ 4 गाड़ियों की भी कुरानदाजी होगी। एक गाड़ी ऑलरेडी पहले अशरे में गिफ्ट हो चुकी है, उसके अलावा इस अशरे में भी एक गाड़ी दी जाएगी और 2 गाड़ियां तीसरे अशरे में। अगर हमारे देखने वाले भी इस बैलेटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कस्टमर्स नहीं है अलनूर ऑर्चिड का, तो आप 5 मरले का प्लॉट जीत सकते हैं थ्रू कुरानदाजी, जो 27 रमज़ान मुबारक पे होगी। आपने अल जलील डेवलपर्स के सोशल मीडिया पेजेस पे जाना है, उनको लाइक करना है, टैग करना है और शेयर करना है, और आप भी उस कुरानदाजी का हिस्सा बन सकते हैं। इस वक्त अलनूर ऑर्चिड हाउसिंग स्कीम के कस्टमर्स के लिए हम बैलेटिंग करने जा रहे हैं बाइक के लिए। नो, नॉट फॉर द बाइक, सॉरी, मोबाइल फोन में जल्दी आगे निकल गई। चलें चलते हैं मोबाइल फोन की तरफ। मोबाइल फोन के विनर का नाम, लोकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सर आप अनाउंस करेंगे। मलिक मोहम्मद अकरम, सिटी लाहौर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है BLN 1702613। जी हाँ, मलिक मोहम्मद इकराम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मोबाइल फ़ोन जीता है थ्रू कुरानदाजी। अभी भी ऑफ कोर्स उम्रे का टिकट, LCD एंड बाइक जो है वो बाकी है। अब ऑफ कोर्स हमें मेन स्टेज पे हमारे बहुत ही ऑनरेबल स्कॉलर्स ने ज्वाइन किया है, जो आते हैं, हमें गाइड करते हैं और हमें बहुत सिंपल और लॉजिकल जवाब देते हैं, और जो जवाब देते हैं उसके पीछे रीजनिंग भी एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ का मुझे बहुत अफसोस होता है, मीडिया में बहुत सी स्टेटमेंट्स और बहुत सी बातें कह दी जाती हैं कि भाई जब कह दिया तो एक्सेप्ट कर लें। उसको एक्सेप्ट करने के लिए इंसान कुछ लॉजिक, कुछ रीजनिंग ज़रूर चाहता है। हमारे स्कॉलर्स, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि इतनी आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई यंग बच्चा भी देख रहा हो तो वो भी अंडरस्टैंड कर सकता है। और एक्चुअली सबसे ज़्यादा गाइडेंस आजकल हमारे यूथ को चाहिए, क्योंकि कल को उन्होंने ही आगे जाके माँ बाप बनना है, ग्रैंड पेरेंट्स बनना है और हमारे इस मुल्क को और इस दुनिया को आगे लेके चलना है। तो वेलकम करते हैं मुफ्ती ताहिर तबस्सुम को, अस्सलाम वालेकुम, और अल्लामा करामत अब्बास को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब,
ہم نے دعا کو تو بلکہ میں نے کیا علی بھائی نے بڑی خوبصورتی سے دعا کو ڈیفائن کر دیا، لیکن دعا کرنی کیوں ضروری ہے؟ میں بہت ہی بچوں والا سوال پوچھ رہی ہوں، دعا کرنی کیوں ضروری ہے؟ ہمارے رب کو تو سب کچھ پتہ ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا نہیں چاہتی۔ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور وہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر مانگنے کی مجھے کیوں ضرورت ہے؟ مجھے مل کیوں نہیں جاتا سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال، بنیادی سوال، اور یہ معصومانہ سوال ہے۔ تو وہ جو آپ نے کہا صحیح بات یہی ہے کہ آج دلیل کا دور ہے، آرگومنٹ لوگ مانگتے ہیں اور لاجیکل اسٹیٹمنٹ کو ہی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بھی بنائی ہیں کہ جن کو اس کا آرڈر ہوتا ہے تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن انسان کی اسپیشیلٹی یہی ہے، اس کا امتیاز اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو سینس دیا ہے، شعور دیا ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ نے حیوان ناطق بنایا ہے، یہ ہر بات سوچتا ہے، اور اللہ نے بھی دو راستے دکھائے ہیں اور دوراہے پر کھڑا کر کے کہا ہے اب تجھے جو میں نے عقل دی ہے اس کی بنیاد پر تیری مرضی ہے، ادھر چلا جا ادھر چلا جا۔ اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کی ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے، اور وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، یہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہماری ہر ڈیمانڈ کو ایز اٹ پورا نہیں کرتا، بلکہ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، آسان تحب شیئا وہو شر لکم، آسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو تمہیں بہت محبوب اور پیاری لگتی ہیں، لیکن تمہارا مالک جانتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہیں ناپسند گزرتی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ اب ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ جب وہ ہماری حاجت ضرورت کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، تو ون لائن میں اس کا آنسر یہ ہے، ہم دعا صرف اس لیے مانگتے ہیں اس بات کا اظہار ہو کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا اللہ، سبحان اللہ، ہم نیاز مند ہیں وہ بے نیاز ہے، ہم حاجت مند ہیں وہ حاجت روا ہے، ہم مشکل میں ہیں اور وہ مشکل کشا ہے، ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے لیے۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ بچہ جب تک روئے نہ تو ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی ہے، اور ماں چاہتی ہے کہ مجھے بھی ایڈمٹ کیا جائے، مجھے تسلیم کیا جائے، کوئی میری ممتا اور میری شفقت کو مانے، بچہ مجھ سے لپٹے اور چمٹے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کوئی مجھے پکارنے والا ہو، کوئی مجھے ندا کرنے والا ہو، کوئی میری رحمت سے امید باندھنے والا ہو، کوئی میرے دروازہ مغفرت اور عافیت پہ دستک دینے والا ہو۔ اور جس رب نے ہمارے لیے ہمیں تخلیق کیا، رزق مقدر اور مقرر کر دیا، ہماری قسمتوں کو بنا دیا، اسی رب نے ہمیں مانگنے کا خود طریقہ سکھلایا ہے دعا کا، اور اپنے نبیوں کے تھرو سکھلایا ہے۔ انبیاء کرام نے بھی دعا مانگی ہے، تو دعا کو پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو اس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ جب مظلوم بے بسی میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی اور اس کی آواز ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہے، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اگر بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے۔ لہذا دعا مانگ کے ہم اپنی عبودیت، بندگی، مخلوق ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو سپر پاور ہے، ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو یہ عطا کرنے والا ہے۔ اور تکبر کی جب ہم نے بات کی تھی تو آئی ریممبر آپ نے مفتی صاحب یہی کہا تھا کہ تکبر بھی انسان کے اندر تبھی ختم ہوتا ہے جب انسان دعا مانگتا ہے، جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو انسان کو اپنی انسان ہونے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہر انسان میں ایک فرعون کہیں چھپا بیٹھا ہے، اس کو کچلنے کے لیے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ، یہ دعا بھی ہمارے لیے ہی دعا ہے۔ یہی تو بتاتی ہے کہ تو بندہ ہے، تو بندہ ہے اور وہ خالق اور مالک ہے، تو بے بس ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بالآخر آپ دیکھیں نا، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو غلامانہ طریقے سے ہاتھ باندھ کے، ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو یوں دستے سوال دراز کر کے، جس طرح کوئی حاجت مند کسی غنی کے آگے کرتے ہیں۔ بے شک، اور احکم الحاکمین وہ ہے، سپر پاور وہ ہے، خالق و مالک وہ ہے۔ آپ نے بڑی خوبی سے اس کا جواب دیا۔ اچھا، آپ علامہ صاحب اس سوال کو بھی آپ ایڈریس فرمائیں
کہ بعض اوقات کچھ کلمات بھی ایسے ہیں جو قرآن و سنت میں مختص ہیں دعاؤں کے لیے، اور اس سے امکانات قبولیت بڑھ جاتا ہے، اور کئی بیچارے سادہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے، بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، تو کیا دعا کی قبولیت منحصر ہے کلمات خاصہ پر، یا محض اندر سے اٹھی ہوئی جو التجا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت سوال ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ؟ دیکھیے دعا مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ قبلہ میرے لیے کوئی دعا کرے، تو میں نے کہا جا تیرے لیے یہی دعا ہے کہ تجھے کوئی بد دعا نہ دے. میں نے کہا جا تیرے لیے یہی دعا ہے کہ تجھے کوئی بد دعا نہ دے، کیونکہ بد دعا اس وقت کوئی دیتا ہے جب آپ ظالم ہوتے ہیں. اب میں بھائی علامہ وقار قادری صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں. اللہ نیتوں کا دیکھتا ہے، لسان پر قدرت حاصل ہونا یا کسی کا زبان میں ماہر ہونا اللہ یہ نہیں دیکھتا. اللہ تو وہ نیت دیکھتا ہے جس سے انبیاء ما سبق کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں. نعوذ باللہ پہلے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے غلطی نہیں ہوتی، کسی نبی سے خطا نہیں ہوتی، سارے نبی معصوم ہیں، اور پھر ہمارا نبی تو سید الانبیاء ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ملتی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ میرے اس گھر کی جو تیرے گھر کی دیوار، اس میری صحیح کو قبول فرمانا. تو اللہ نے اس صحیح میں آپ کو امامت عطا کی اور آپ کی نسل میں بھی امامت دی، یعنی اللہ انبیاء کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. پھر جناب نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم و حوا کی دعا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں دعا موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے اللہ میرے سینے کے کھول دے، کشادہ کر، علم میں اضافہ فرما، میری زبان کی گرہ کو کھول، میرے امر کو مجھ پہ آسان فرما، اور میرے بھائی ہارون کو میری زور کمر بنا. اب یہاں میں علامہ صاحب کی نظر جلوہ کرتا ہوں، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اور آقا پر ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مانگا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا، چونکہ اللہ ہمارا سب سے بڑا مشکل کشا ہے، انبیاء کا بھی مشکل کشا میرا پاک اللہ ہے. مانگا رسول خدا نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وَجَعَلْ لَدُنْكَ مِنْ سُلْطَانٍ نَصِيرًا، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا فرما. جو موسیٰ نے مانگا وہ ہارون تھے، جو رسول اللہ نے مانگا وہ علی ابن ابی طالب تھے. ہارون کے بیٹے شبیر و شبر کہلائے، اور جناب علی کے بیٹے حسن اور حسین کہلائے. اور رسول خدا اب دعا کی طرف آتے ہیں. جناب علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک ہے، مولا فرماتے ہیں کہ دعا باب توبہ ہے، یعنی جو ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت مضبوط ہوتی ہے دعا سے. دعا وہ مضبوط وسیلہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. جو کمزور انسان اپنے اللہ سے مضبوط وسیلہ پیش کرتا ہے اسے دعا کہتے ہیں. بے شک اللہ ہمارے دلوں کے جاننے والا ہے، وہ رات کے صحرا میں چلتی ہوئی چونٹی کی بھی آہٹ سنتا ہے. لیکن علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم اپنی بندگی کا اظہار کریں اور اس کی حاکمیت کا اقرار کریں. اور یہی بات امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا وہ کمان ہے جس کے بغیر عمل کا تیر ناکارہ ہے. آپ جتنا مرضی عمل کر لے، لیکن اگر آپ کے پاس دعا کی طاقت نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. اور دعا اللہ اور بندے کے درمیان مانگنے کا ایک عظیم رشتہ ہے. یہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں نا ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کی دعا عرش تلک جاتی ہے، انبیاء کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اوصیاء کی دعا، اولیاء کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اور میں محترم تمام معزز سننے والوں کے لیے یہ عرض کروں گا کہ جب ہم مصلی پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کی عظیم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو علامہ صاحب نماز کے بعد ہم دعا پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو تیری عبادت کی ہے نا، اس کے عوض میری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو دعا وسیلہ ہے اللہ سے گفتگو کا. اور دن میں 5 دفعہ آپ کو ایک بڑا ہی خوبصورت موقع دیا گیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ منیمم آپ دعا مانگیں. آپ یہ سب آپ کو لگژریز دی گئی ہیں، یہ سب آپ کے لیے امیزنگ آپشنز ہیں، لیکن ہم ان کو اویل نہیں کرتے. آپ کو جو چیز دی جاتی ہے جب آپ ہی اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. علی وقار قادری اور جگن کاظم بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہت ہی پیاری سی شیف انم جو ہیں وہ اس وقت
ہمارے لائف بوائے کے ہینڈ واشنگ سٹینڈ پہ ہیں. ہاتھ واش کرنے کے بعد اب وہ اپنے ہاتھ سینیٹائز بھی کر رہی ہیں. انم ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب بھی میٹ کو ہینڈل کرنا ہو یا کسی بھی چیز کو کچن میں ہینڈل کرنا ہو تو ہاتھوں کا صاف ہونا اور جراثیم سے پاک ہونا بہت بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جو انسان کھانا بنا رہا ہے اس کھانے کو ہر گھر والے نے کھانا ہے, تو ان کو سیف اینڈ پروٹیکٹڈ رکھنے کے لیے لائف بوائے ہینڈ واش اینڈ سوپ کا بھی استعمال کریں. پمپ رب اینڈ چھو کر دیں سارے جراثیم کو. اور اگر آپ پانی کے پاس نہیں ہیں, پانی اویلیبل نہیں ہے, تو آپ ہینڈ سینیٹائزر بھی یوز کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. انم آج پتہ چلا ہے کہ کچن میں بہت لذیذ چیزیں تیار ہو رہی ہیں, تو میں پہلے آپ کو روز پیٹل زوپ دے دیتی ہوں, آپ اپنے ہاتھ ڈرائی بھی کر لیں ساتھ ساتھ. زوپ بائی دا وے میں ایک یہ بڑی امیزنگ آسانی ہے کہ 3 طرح کے 3 سائزز میں آتا ہے. آپ نے اگر چھوٹی چیز جو ہے ہاف فرائی یا ہاف سرونگ کر رہے ہیں تو سنگل شیٹ ٹیئر کر لیں, 2 شیٹس ٹیئر کر لیں. اگر آپ نے پراٹھا یا کچھ بنایا ہے اور 3 شیٹس ٹیئر کر سکتے ہیں جب آپ نے زیادہ چیزیں فرائی کی ہوں. اپ ٹو 260 کیلوریز ابزارب کر لیتا ہے فیٹ کی. جی تو ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج؟ ہم بنائیں گے چکن سیخ کباب بنائیں گے, جن کو ہم پراٹھوں کے ساتھ سرو کریں گے. اس کے بعد ساتھ میں ہم بنائیں گے سوجی کھوئے والا حلوہ بنائیں گے. تو اور ساتھ میں جامع شیری کا الائچی شربت بنائیں گے. امیزنگ. اچھا, جامع شیری کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ 100% خالص سرکیات سے تیار کیا جاتا ہے. اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں شامل کیا جاتا. لائٹ ہے, ریفریشنگ ہے, سب پیتے ہیں جامع شیری. اینڈ بائی دا وے جامع شیری کے ساتھ ہی ہم نے رکھا ہوا ہے بہت ہی لذیذ کنور کی کا چلی گارلک سوس, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. اینڈ کنور کے جو سوسز ہیں وہ بہت ہی مزے کے ہیں, ضرور ان کو استعمال کریں. مزیدار ان کا فلیور ہوتا ہے, اور مزیدار فلیور کی بات کریں تو کنور کے چکن کیوبز بھی بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں, اور ریئل چکن کا ان کے اندر. اور چکن سیخ کباب کے ساتھ تو ویسے ہی کنور کی جو چلی گارلک سوس ہے وہ بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہے, اور پلس جب آپ سیخ کباب بنائیں تو آپ اس میں کنور کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں. امیزنگ. سو یہ بھی ایک امیزنگ آپشن ہے. اینڈ بائی دا وے سیخ کباب کو اگر آپ پراٹھوں میں ڈال کے رول کر دیں اور اس کے اندر تھوڑا سا ہیلمنٹ میونیز اور وہ ڈال دیں چلی گارلک سوس, تو بڑا مزے کا ریڈی ہو جائے گا, کمپلیٹ آپ کا وہ رول ریڈی ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ یہ بھی ضرور بتاؤں گی کہ ہیلمنز میونیز جو ہے وہ دنیا کا نمبر 1 میونیز ہے, سپر ڈیلیشیس ہے, 100% ایگز کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے. اٹس ریئل میونیز, پوری دنیا میں یہ اویلیبل ہے, اور آپ پاکستان میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اینڈ ایک اور چیز بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کی, اولپرز ملک اینڈ کریم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کا استعمال ضرور کریں, بیکاز یہ 100% جو ہے پیور اینڈ مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ کس طرح ایکسپلین کروں, مطلب فل آف نیوٹریشن ہے, مزیدار ہے, فلیور کو انہانس بھی, صاف بھی ہے, گاڑھا دودھ ہے. ضرور آپ اس کو استعمال کریں. ہاں جی. اچھا جی, سوجی کا حلوہ, جو کھوئے والا سوجی کا حلوہ بنائیں گے اس کے لیے سمپل سوجی 1 کپ لیں گے, 2 کپ چینی, 4 کپ پانی, یلو فوڈ کلر جائے گا, اس میں الائچی جائے گی. سب سے پہلے جو ہے ہم سوجی کو گولڈن کریں گے, اس کے بعد اس کے اندر جو شیرہ ہم بنائیں گے وہ ڈال دیں گے. اس کے بعد اس میں جب وہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو اس میں کھویا ایڈ کریں گے, مکس نٹس ایڈ کریں گے, اور اوپر سے چاندی کا ورک اس کو لگا کے گارنش کریں گے. اور اگر زیادہ پسند ہے تو آل پر کریم بھی اوپر, آل پر کریم بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اچھا علی بھائی آپ کی طرف چلیں گے. نیکسٹ کویسچن ہمارے جو اسکالرز ہیں ان سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے دعا. جی علی بھائی کا مائک کھول دیجئے پلیز. رسالہ کشیریہ میں امام کشیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے, وہ رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی پوری کر دیتا. تو حضرت موسیٰ نے پتہ کیا فرمایا, یہ ہم سب کے لیے سبق. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ الفاظ تو سن رہا ہے کہ مجھ سے مانگ رہا ہے, پر اس کا جو دل ہے وہ پیچھے جو ریوڑ چھوڑ کے آیا بکریوں کا, اس کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے. تو اس سے کہو کہ ہر شے میری طرف متوجہ کر کے مانگے. مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا شرائط ہیں جو دعا کی قبولیت کو اور مطلب اس کے امکانات کو بڑھا دیتی ہیں؟ یہ بہت بنیادی بات. اور رسالہ کشیریہ ہی میں امام ابو القاسم کشیری نے ایک اور بڑا مختصر واقعہ لکھا ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ صدقے دل سے, حضور قلب سے, خشوع و خضوع سے, پوری توجہ سے, توجہ اللہ سے, دنیا و ما فیہا سے, جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ,
یہ ضرب لگا کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ کرتے ہیں پھر زبان پہ الفاظ نہ بھی آئیں دل کے اندر بھی خواہش ہو اللہ قبول کر لیتا ہے. اب امام ابو القاسم کشیری نے لکھا کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا, بڑا پاپی مجرم سیاہکار ظالم تھا, رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا, رعایا تنگ تھی, وہ فوت ہو گیا. اس کی رعایا کے سلطنت کے کسی باشندے نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بادشاہ سلامت اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اچھا اس کو بڑا غصہ آیا, حیرت اور استعجاب بھی اور غصہ بھی آیا کہ ظلم بھی بڑے ڈھائے, اور کہتا معاف کر دیا. تو بادشاہ نے کہا تیری حیرت بھی ٹھیک ہے اور تیرا غصہ بھی ٹھیک ہے, لیکن پہلے وجہ سن لے. وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ اپنی افواج سے سلامی لے رہا تھا, فوجی دستے ٹروپس گزر رہے تھے, میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا, تو ان کا ڈسپلن اور کثرت اور ان کی تربیت اور ٹریننگ جب میں نے دیکھی تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی, ایک ہوک اٹھی, ایک تمنا, طلب اور تڑپ پیدا ہوئی. وہ یہ کہ کاش میری یہی پاور ہو, یہی طاقت ہو, یہی فوج ہو اور میں زمانہ مصطفیٰ میں ہوتا. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. میں کاش زمانہ مصطفیٰ میں ہوتا اور اپنی اس فوج کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں کھڑا ہوتا اور حضور کے دشمنوں کے خلاف لڑتا. اگرچہ میں جانتا تھا اٹ از امپاسبل, لیکن اس کے باوجود میری یہ خواہش تھی جس کو اللہ نے اتنی پذیرائی عطا فرمائی ہے کہ میرے تمام گناہوں پر معافی کی قلم پھیرتے ہوئے میری جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا. اور آخری جملہ یہ کہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بات حلال کھانا, حلال پہننا اور حلال پینا ہے. لقمہ حرام جب جسم کا حصہ بنتا ہے, میرے نبی نے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی نفلی فرضی دعا عبادت